اب تھوڑے بہت وکلا یا پارٹی کی لیڈرشپ اس سے وہ گھبرا رہے ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت۔ رجیم چینج ہوئی ہے بدریہ چوری، وہ پہلی تھی بدریہ سائفر، دوسری ہوئی ہے بدریہ چوری، وہ بھی نہیں چل سکی، اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا، اس کے خلاف ووٹ ڈالا عمران خان کو، اور یہ بھی نہیں چل سکے گی اس لیے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہم ووٹ چھین کے لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہم پوری فل فلیج فائٹ کریں گے، سارے جمہوری ذرائع اس کے لیے، سارے آئینی ذرائع اس کے لیے، سارے قانونی ذرائع اس کے لیے، اور سارے فورمز وہ ہمارے لیے موجود ہیں۔ جو اس وقت صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا پنجاب کے اندر، اس مینڈیٹ میں جو اپنی سیٹ خاتون ہار گئی ہے، اس خاتون کو ایک گفٹ ملا ہے کہ جی آپ چیف منسٹر ہیں، اور جو اس کا ابا ہے وہ شکست تسلیم کر کے اس نے وزارت عظمیٰ کے لیے پیپر ہی نہیں داخل کیے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مریم آپ شکست تسلیم کریں، ابا کو حوصلہ دیں، شکست تسلیم کرے، چاچا کو حوصلہ دیں اور مشورہ لیں کہ شکست تسلیم کرے۔ آپ کو تو میں نہیں کہتا کچھ بھی، آپ خاتون ہیں، یہ تھوڑی سی تو حیا کریں، کوئی تھوڑی سی تو یہ شرم کریں، تھوڑی سی تو یہ غیرت کریں۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ جب پاناما کیس آیا تھا جب یہ فوراً مٹھائیاں بانٹتے تھے، اس دفعہ پشور دے چکار مٹھائی لے انتظار کرتے بیٹھے رہ گئے، کوئی نہیں گیا انہوں نے دکانہ دی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہ شکست خوردہ عناصر ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہارا ہوا لشکر ہے، تو ہارا ہوا لشکر اس کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر نہیں دی جا سکتی۔ قاضی صاحب قاضی انور صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا، ابھی وہ آ گئے، وہ خود آپ سے بات کریں گے۔ دو چیزیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور جو امن و امان کی بھی صورتحال اور مسائل ہیں، وہ سارے آپ جمع کر کے دیکھیں تو آپ کو دو اس کے پہلو نظر آئیں گے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے 1984 میں نواز شریف پہلی دفعہ پنجاب کا وزیر خزانہ بنا تھا، 1988 میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنا تھا، یہ جو اس صدی کے زیادہ تر بچے بچیاں نظر آ رہے ہیں، جو جوان لوگ اور ان سے ہمارے والی جو سٹیج ہے اس میں نہیں ہے، یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ حکمران بنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان کے ذریعے یہ تھے جن کو کہا جا رہا تھا کہ یہ لائیں گے تبدیلی، یہ تھے جو کہتے تھے معیشت ہم اٹھائیں گے، یہ تھے جو کہتے تھے ہم پاکستان کو سنبھالیں گے۔ یہ تھا رجیم چینج کا ازل مقصد کہ ان چوروں کو پہلے ان کے کیسز ختم کرواؤ، پھر ان چوروں کو ڈکیتی کے ذریعے سے عہدوں پر بٹھاؤ، اور پھر ان چوروں کو پاکستان کی تقدیر کے ساتھ وہی کھلواڑ جاری رکھنے کی اجازت دو جو مارشل لاء کے دور میں 1984 میں جنرل جیلانی کے ذریعے جس کا آغاز ہوا تھا اور جنرل ضیاء کا اس وقت دور تھا۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال صرف اس کے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جو عمران خان کے خلاف جتنے جھوٹے مقدمات اور فرضی FIR ہیں وہ ختم کی جائیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ عمران خان کو پورے پاکستان نے مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان کا مینڈیٹ چوری ڈکیتی، چوری چکاری اور چوری کسی اور طرح سے بھی کریں، آپ اس کے ذریعے سے آپ چھین نہیں سکتے۔ عمران خان آئے گا، وہ سنبھالا دے سکتا ہے۔ ساری دنیا میں کسی نے آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائی، دنیا کے اداروں نے کہا کہ اس کا فرنزک آڈٹ ہونا چاہیے، جو فارم 45 ہے اور جو فارم 47 کا جو قصہ ہے، اس کا فرنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ ہم اس کے لیے بھی اسلام آباد کے اندر ایک کراچی کی سیٹ ہے PS 119، شہید ہمارے وہاں سے MP الیکٹ ہوئے ہیں، اس میں ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس لیے کہ فارم 45 کو دیکھنا، یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2013 کے حوالے سے ایک جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن 3 رکنی بنا تھا، جس میں جسٹس ثانی بھی تھے اور ایک جسٹس KP کے تھے، اس کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہے، اور اگر وہ الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا، اپنے فرائض پورا نہیں کرتا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ درست ہے کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب بھی آپ سے بات کریں، قاضی انور صاحب۔ نہیں، عالم سواتی صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں اعظم صاحب پہلے وہ بات کریں۔ نہیں آپ پہلے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے
کہ پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے نامور ڈاکوؤں کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے عوام کی خواہشات کے خلاف. اور میں اپنے مقتدر اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر عمران خان کی رہنمائی کے یہ ملک نہیں چل سکتا. ہم نے بدلہ چھوڑ دیا ہے. ہم اتفاق سے، محبت سے، اعتماد سے اداروں کو تقویت دینا چاہتے ہیں اور اس کا سرخیل عمران خان ہے. پورے ملک کے اندر خواتین نے، اقلیت نے، میرے نوجوانوں نے، میرے بزرگوں نے ووٹ کی طاقت سے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمیں کوئی لیڈر قبول نہیں. اس کی اہلیہ پہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں، مجھ پر، میری فیملی پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس کا حساب کتاب عدالتی نظام کے، عدالتی منفرد نظام کے ذریعے جو انصاف پہ مبنی ہوگا اس کے ذریعے ہم چاہیں گے. لیکن جب تک عمران خان جھوٹے مقدموں کے اندر اس کو رہا نہیں کیا جاتا، یہ ملک معاشی، معاشرتی، اخلاقی طور پر، عدالتی طور پر نہیں چل سکتا. میں بحیثیت وکیل کے پشاور ہائی کورٹ بلکہ سارے KPK کے عدلیہ کے نظام کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک ہی بات وہ کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی. جس ملک کے اندر قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی وہ ملک آگے بڑھے گا. اس لیے اگر ہم نے سارے اداروں کو عزت دینی ہے اور ضرور دیں گے تو پھر عمران خان کی قیادت منفرد ہے لکھی ہوئے دیوار کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی جان کا نذرانہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. اس لیے گزارش ہے سب سے کہ آؤ مل کر اس ملک پاکستان کو آگے بڑھائیں، محبت کی فضا پیدا کریں، استحکام کی فضا پیدا کریں. اس لیے کہ ملک تباہی کی طرف جا چکا ہے، بلکہ جا چکا ہے. بہت بہت شکریہ جی. آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن 8 فروری کو ہوئے تھے. کل 1 مہینہ ہو جائے گا 8 مارچ کو. جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کی پابند ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ 14 دن کے بعد فارم 45 کو ویب سائٹ پہ جائے گا. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف میڈیا نے بھی اس بات کو چینلائز کیا اور بہتوں نے اس کو ٹیلی کاسٹ کیا کہ یہ تو مہینہ پورا ہو رہا ہے، فارم 45 کیوں ابھی تک جو ہے ڈسپلے نہیں ہوئے. یہ ایک آئینی حکم ہے، یہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن فارم 45 کو کب تک چھپائے گا؟ فارم 45 سامنے لانا الیکشن ایکٹ 2017 میں ہے، وہ رولز میں ہے. اور یہی جو ہے کل آپ نے دیکھو گا ڈان پہ اس بات کی پورا ایک آدھا گھنٹہ اس پہ ہوا کہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، کیوں نہیں ہوتا. میں نے کل بھی آپ سے ایک بات کی تھی اور آج پھر کرتا ہوں. مجھے خوشی ہوئی تھی پرسوں ISPR نے کہا کہ یہ دھاندلی میں ہم ملوث نہیں ہیں، ہم نے صرف الیکشن کے وقت لوگوں کو سیکورٹی دی ہے. میں پرسوں سے پریشان ہوں کہ یہ جو کرنیل اور میجر صاحبان رات کے 2 بجے RO کے آفس میں آئے تھے، یہ کون تھے؟ ان کی تحقیقات کی جائے. یہ آرمی ان کو ڈسون کرتی ہے. ISPR کہتا ہے یہ ہمارے آدمی نہیں تھے. تو یہ کون تھے؟ کس نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے فارم 45 کی بجائے فارم 47 الٹے ایشو کیے اور فگرز کو چینج کیا؟ یہ کوئی دشمن ملک کا کوئی ایجنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے ہماری فوج کو بدنام کیا. تو فوج کو اس کا پتہ کرنا چاہیے کون ہیں. یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ یہاں پہ کوئی فراڈیے ہیں،
इनका पता करें। जहाँ तक केस का ताज़ा के बाबर रहमान साहब आपसे बात कर चुके हैं, ये हमारा हक बनता है, ये हमारी सीटें माइनॉरिटी की और वुमेन की, इनकी बंदरबांट न कानून इजाज़त देता है न आईन इजाज़त देता है। इसलिए हम पेशावर हाई कोर्ट में, जिसकी अपनी रवायात हैं, पेशावर हाई कोर्ट की ये रवायात हैं कि ये हमेशा आईन की बाज़ादस्ती और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक फैसला करते हैं। ये आज की बात नहीं है। ये अगर आप देखें 1979 से। अच्छा, दोनों सवाल मैं समझ गया हूँ। ये आपके सवालों का एसेंस ये है कि पीटीआई ने ये ज्यादती की और पीटीआई ने वो ज्यादती की। ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें ज्यादती का आगाज का एक पैटर्न है पूरा। जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन जो ही मैं आ गया हूँ, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट, कहते हैं वो आइन में और कानून में उसको कहते हैं। जब ये कहा गया कि लोग आएँ और उम्मीदवार बने और अब इलेक्शन होगा, किसने हमारे पेपर छीने, किसने हमारे उम्मीदवार उठाए, किसने हमारे साथ ज्यादतियां की, किसने हमारे नाजायज बातों के ऊपर पेपर्स रिजेक्ट किए। उसके बाद दूसरा सवाल आ गया, इस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें बल्ला वापस किया था, और बल्ला जो था फिर वो इलेक्शन कमीशन उसमें पार्टी बन गया। इलेक्शन कमीशन रेफरी था। वो किसने इलेक्शन कमीशन को भेजा कि जाके आप पीटीआई के खिलाफ पार्टी बने? रेफरी कभी आपने मैच खेलते हुए देखा है, सिवाय उन क्रिकेट मैचेस के जिनमें नवाज शरीफ जिमखाना लाहौर में खेला करता था, उनके अलावा कहीं नहीं। दूसरा जो आपके सवाल का पोर्शन है वो ये है कि हम क्या ऑप्शन था हमारे पास, हम क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो SIC है ये हमारी इत्तेहादी आज से नहीं है, प्री इलेक्शन इत्तेहादी है। ये जिद्दोजहद के ज़माने में हमारी इत्तेहादी है, और इसके जो हेड हैं वो हमारे साथ बैठते रहे उस वक्त से वो। और अब हमारे जो हम बात करते हैं पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की, वही बात वो भी करते हैं। तो इसलिए ये हमारा इंटरनल फैसला था और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। ये कोई जवाब नहीं हो सकता इस बात का कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हमने चूंकि इत्तेहाद किया इसलिए इमरान खान के साथ जो भी खड़ा होगा उसको हम सीटें नहीं देंगे। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इतना प्रोवाइड करता है कि किसी असेंबली के अंदर जिसकी पार्लियामेंट्री ताकत होगी, उस पार्लियामेंट्री ताकत के फार्मूले के मुताबिक सीटें दी जाएंगी। और ये जो बाबा जी बांट रहे थे अभी हलवाई की दुकान पे दादाजी की खैरात, ये किस तरह से, यानी फार्मूला बताएं ना, कौन सा फार्मूला है जो इस्तेमाल किया गया? कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए ये जो फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये मावराए आईन फैसला, ये कायम नहीं रहेगा।